بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت دو محاذ پہ کام ہو رہا ہے۔ حکومت جو ہے وہ حکومتی وفد جو ہے وہ لندن میں موجود ہے۔ کل بھی ایک کافی بڑی نشست ہوئی ہے سابق وزیر اعظم اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کی زیر صدارت۔ کل بھی بہت لمبا ایک اجلاس ہوا لندن میں، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئیں، اور اس میں سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ معاشی بحران تھا۔ اس کے اوپر فوری طور پہ اقدامات پہ اتفاق کیا گیا، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وفد نے بریف کیا کہ اس وقت ہمیں انرجی کرائسس ہیں، ہمارے معاشی جو ہے وہ بہت بڑے برے حالات ہیں، اور ہمیں فوری طور پہ ایمرجنسی کی صورت میں 300 ارب روپے کی ضرورت ہے، تب جا کے یہ حکومتی جو نظام ہے وہ چل سکتا ہے۔ اس سلسلے میں آج بھی کافی لمبی چوڑی وفد وہاں موجود ہے، آج بھی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ دوسرا جو اندرونی کہانی یہ ہے کہ الیکشن کے لیے فوری طور پہ اصلاحات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس میں اصلاحات کی جائیں اور جتنی جلدی ہو سکے الیکشن کرائے جائیں، اور عام یہ توقع کی جا رہی ہے کہ شاید نومبر تک جو ہے یہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کرا دے گی، اور اس کے لیے وہ جلد از جلد ان اگلے 3 مہینوں کے اندر اندر الیکشن کمیشن کے اندر جو اصلاحات ہیں وہ ہو جائیں گی، اور متوقع ہے کہ الیکشن جو ہے وہ وقت سے پہلے ہوں گے، قبل از وقت الیکشن ہوں گے۔ اب یہ جو اقتصادی صورتحال ہے اس کے حوالے سے یہ بھی وہاں پہ معاملات طے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، خصوصی طور پہ سعودی عرب، اس سے کھول کر بات کی جائے اور اس سے مدد لی جائے، اور اسی طریقے سے IMF سے بھی کہا جائے کہ وہ جو انہوں نے قرضے دینے ہیں وہ دیں، اور جو سابقہ اگر کچھ معاملات ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا ریلیف دیں، کیونکہ اس وقت جو اقتصادی صورتحال ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ڈالر کو بہت اونچی اڑان ہے، آج 191 کے قریب ڈالر پہنچ چکا ہے۔ ناظرین، ایک تو مہنگائی کا طوفان دن بدن جو ہے وہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے، اور اس سے بھی نمٹنا حکومت کے لیے بہت مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اسی طریقے سے چولستان جو جنوبی پنجاب کا حصہ ہے، وہاں پہ پانی کی شدید قلت ہے، اور صدائیں آ رہی ہیں پانی کی کہ پانی پہنچائیں، بصورت دیگر انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے، اور وہاں پہ بہت برے حالات ہیں۔ اس سلسلے میں پنجاب گورنمنٹ کو بڑا چیلنج ہے کہ وہ وہاں کس طریقے سے پانی پہنچائیں، کیونکہ پانی کی وہاں شدید قلت ہے اور پانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسری جانب حکومت کو للکارنے والی PTI، اس کے جلسے زور و شور سے جاری ہیں۔ آج اٹک کا جلسہ ہے، اور کافی بڑی تعداد میں اٹک کی تاریخ کا یہ بڑا جلسہ شمار کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی باقاعدہ طور پہ جتنے بھی آپ کی کیبنٹ ہے اور سابق جو وزراء ہیں، جو سابق کیبنٹ ہے وہ، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں اٹک میں، اور جو وزیر اعلیٰ سابق ہیں سردار عثمان بزدار وہ بھی اس جلسے میں موجود ہیں، اور بہت بڑی قداور شخصیات جو ہیں وہ اس جلسے میں موجود ہیں۔ وہاں پہ بھی یہ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ ضرور ہوگا، اور بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد آئیں گے، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا کہ جی الیکشن الیکشن اور الیکشن۔ اب اس پہ سیریسلی تمام پولیٹیکل جماعتوں کو یہ جو ہے وہ اصلاحات پہ زور دینا ہوگا، اور PTI کو بھی اصلاحات کے لیے کوئی بھی اگر کمیٹی بنتی ہے تو اس کا حصہ بننا ہوگا۔ بصورت دیگر اگر اصلاحات ہو گئیں تو آنے والے وقت میں جو بھی الیکشن ہوئی ہے، پھر PTI کا ایک بڑا مطالبہ ہوگا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے، کیونکہ ان اصلاحات میں ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ ناظرین، وطن عزیز میں جہاں پہ جمہوریت پھنسی ہوئی ہے وہاں پہ پبلک بھی بہت بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ یہ بار بار آئے روز نئے جو حکومتی اعلانات، پھر اپوزیشن کے جو جلسے جلوس، اس سے ایک عام کامن مین کی زندگی پہ بہت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کیونکہ پبلک کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس کا ساتھ دیں، کیونکہ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے جی کہ سابقہ حکومت کے کارنامے خراب تھے جس کی وجہ سے وہ گئی، اور ہمیں ورثے میں بہت ساری جو ہیں وہ مشکلات ملی ہیں، لیکن پبلک کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ پبلک جب بھی کوئی حکومت آتی ہے تو وہ سابقہ حکومت کو ہی قصوروار ٹھہراتی ہے کہ خزانہ خالی تھا، جس کی وجہ سے ہمیں ابھی اور آپ کو روزہ رکھنا ہوگا۔ ایک عام کامن مین اور غریب آدمی کے نصیب میں شاید روزے ہی ہیں،
کیونکہ عیدیں جو ہیں وہ ہمیں ہمیشہ ہمارے پولیٹیکل لیڈران اور ہمارے پولیٹیکل جو وزراء ہوتے ہیں، جو مشیر ہوتے ہیں، جو ممبران اسمبلی ہوتے ہیں، عید ہمیشہ وہی کرتے رہتے ہیں، اور جو پبلک ہوتی ہے اس کو ہمیشہ روزے کی ہی تلقین کی جاتی ہے اور اس کو روزے میں رکھا جاتا ہے۔ اس وقت بھی صورتحال یہی ہے کہ جو اشیاء خرد و نوش ہیں اس کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، صبح اٹھے تو ریٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بجلی کے جو بلز ہیں اس کے اندر بھی جو جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہیں، جو سبسڈی تھی، اور وہ بھی بل جو ہے وہ ڈبل ہو کے آ رہے ہیں، اور بجلی بہت سارے جو ہمارے رورل ایریاز ہیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 8 سے 10 گھنٹے ہو رہی ہے، بجلی نہ بھی ہو تو بل پورا آ رہا ہے۔ یہ اس ملک کا بڑا المیہ رہا ہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی، اور یہ شاید لگ رہا ہے کہ یہ مستقبل میں بھی ہمارے لوگوں کے نصیب میں یہی لکھا گیا ہے کہ وہ چاہے بجلی آئے نہ آئے بل ان کو پورا ادا کرنا ہوگا۔ تو حکومت کو اس طرف بھی پوری توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو بھاری بھرکم بل ہیں اور اشیاء خرد و نوش ہیں خصوصی طور پہ، اس کے کنٹرول کرنے کے لیے کوئی جامع حکمت عملی اپنائی جائے، کیونکہ اعلانات سے وقتی طور پہ اگر تھوڑا سا ریلیف مل جاتا ہے تو وہ چند ہفتے بعد وہ ریلیف ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہی لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو روزمرہ کی جو معمولات ہیں، ایک عام جو کامن مین ہے، جیسے مزدور ہے، ریڑھی والا ہے، دیہڑی دار ہے، یا ایک عام گورنمنٹ کا ملازم ہے بیچارہ، اس کی ایک فکس تنخواہ ہے، اس میں اس کا ان موجودہ حالات میں جس طریقے سے یہ ہماری اشیاء خرد و نوش صبح اٹھتے ہی ان کی قیمتیں بڑی ہوتی ہیں تو ان کا گزارا بہت مشکل ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی جو ہے وہ جمہوریت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو موروثی سیاست ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ بہت سارے قابل لوگ جو مختلف جماعتوں کے اندر موجود ہیں ان کو کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ وہ آگے آ سکیں۔ انتخابی اصلاحات کے ساتھ ساتھ ضرور الیکشن کمیشن اس بات پہ بھی توجہ دے، یہ بھی اس کا حصہ بنایا جائے جو بھی انتخابی اصلاحات ہوں، کہ جو آنے والی وقت ہے اس میں جتنی پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کے باضابطہ الیکشن ہونے چاہیے، اور الیکشن کمیشن اس کی نگرانی میں ہونے چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ باصلاحیت لوگوں کو آگے لایا جائے اور یہ موروثی سیاست جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ ناظرین، عوام پہ بھی بڑا منحصر ہے کہ جیسے اب مرغی ہے یا جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو چاہیے پبلک کو کہ اس کا بائیکاٹ کریں، اور یقین کریں کہ یہ جو صحت مند معاشرہ ہوتا ہے یا جو ایک قوم ہوتی ہے وہ اس قسم کے بحرانوں سے نکلنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تو اس وقت مہنگائی کا جو طوفان ہے، جن چیزوں کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی مقدار جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں اس سے تھوڑا کم کر لیں گھروں کے اندر، تو میرے خیال میں بہت سارا فرق پڑ سکتا ہے، اور پبلک کے اندر بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی، تو اس کا استعمال کم کریں، کیونکہ یہی ایک حل ہے جو عام کامن مین کر سکتا ہے۔ حکومت پہ اگر رہے تو آپ کے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی حکومت آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو یہی شو کرتی ہے جی کہ ہمیں تباہ حال معیشت ملی ہے، ہمیں خالی خزانہ ملا ہے، ہمارے پاس اس وقت وسائل نہیں ہیں کہ ہم پبلک کو ریلیف دے سکیں۔ ناظرین، یہ ایک حکومت کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے، موجودہ حکومت کے لیے، اگر وہ اس چیلنج کو چیلنج سمجھ کر پبلک کے اس وقت جو مسائل ہیں خصوصی طور پہ اشیاء خرد و نوش اور باقی جو روزمرہ کے معمولات ہیں، اگر اس میں وہ واضح طور پہ ریلیف دینے میں ناکام رہی حکومت، تو یقین کریں کہ یہ جتنی جماعتوں کا ابھی حکومت میں موجود ہیں، یہ کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، تو ان کو آنے والے وقت میں جب بھی الیکشن ہوئی ہے تو اپنے حلقوں میں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس کا فائدہ جو ہے، یہ جتنے ماضی کے 4 سال کا ابھی جو حکومت کہہ رہی ہے جی 4 سال ظلم ہوا ہے، سب کا حکومت نے کیا ہے، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان کو چلا جائے گا، کیونکہ عمران خان اب حکومت میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر تو ان جماعتوں نے الیکشن لڑنا ہے اور جانا ہے پروسیس میں جلد از جلد، تو عوام کو ریلیف دینا ہوگا بصورت دیگر۔ ان کے لیے بہت ساری مشکلات ان الیکشنز آنے والے الیکشن میں ہوں گی، اور ابھی عمران خان صاحب تو الیکشن کمپین کر رہے ہیں، یہ جتنے ضلعوں کے اندر جلسے ہو رہے ہیں، یہ موبلائزیشن ہو رہی ہے اگلے چند روز میں، ان کی باقاعدہ ایک ٹکٹ کی تقسیم کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے، اور ابھی سے ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اگلے دو ماہ کے اندر فیصلے ہو جائیں گے کہ کس کو ٹکٹ ملے گا۔ تو باقی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر اس ملک کے اندر الیکشن لڑنا ہے
تو عوام کو ریلیف دینا ہوگا. بہت شکریہ. اللہ پاک سب کامیاب